السلام علیکم عزیز خان آپ کے ساتھ میرے ایک دوست نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر ہم کسی بہت بڑے نیٹ ورک میں سے صرف کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیں، جیسے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، جیسے یہ جو فرض کریں یہ نیٹ ورک ہے ہمارا، یہ پورا ہمارا ساؤتھ آف پاکستان ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے فرض کر لیں کہ اگر ہم ایک نیٹ ورک پہ کام کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا ہوتا جاتا ہے، اور اگر اس سے بہت سارے لوگ کام کریں تو کبھی کبھی تھوڑی سی فائلوں میں ڈرفٹ بھی آ جاتی ہے، کچھ فائلیں جو ہیں وہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئیں یا موڈیفائی ہو گئیں یا کہیں اور سیو ہو گئیں، یا پھر نیٹ ورک خود ہی اتنا بڑا ہو گیا، اس میں 10,000 20,000 50,000 لنک آ گئے کہ اب جب آپ اس کے اوپر کوئی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، جیسے انٹرفیرنس انالیسس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بار بار فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ یا تو آپ کا کمپیوٹر اتنے پاورفل نہیں ہوتا ہے، جو کہ خیر اگر ہو بھی، لیکن آپ ایزیوم کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک دم 10,000 لنکس ہیں تو 10,000 لنکس کی آپ بار بار فریکوینسی انٹرفیرنس نکال رہے ہیں، تو آپ کی مشین کے لیے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے میری جو کہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں، اس کا جو ہے وہ بڑا اچھا حل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام یعنی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو اس کا حل جو ہے وہ ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں، تاکہ کوئی اور دوست بھی اگر اس کو یہ پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ کے تو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ مجھے خود بھی یہ مسئلہ شروع میں آتا تھا، پھر میں نے اس کا ایک چھوٹا سا حل اسی طرح سے ڈھونڈا کہ اب آپ یہ دیکھیں، جیسے فرض کریں اب یہ ہمارے سامنے یہ پاکستان کا ساؤتھ کا علاقہ ہے، تو یہ تقریباً یہ سندھ کا صوبہ ہے اور یہ بلوچستان ہے۔ اب یہ کافی بڑا علاقہ ہے، یعنی یہ علاقہ جو اگر یہاں سے لے کے یہاں تک جو ڈسٹینس ہے نا، وہ 700-800 کلومیٹر کے قریب ہوگی تقریباً۔ تو یہ بہت ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں فرض کر لیں کہ اگر میں یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، کوئی لنک ایڈ کر رہا ہوں، تو مجھے اس ایکٹیویٹی کے لیے اس پورے نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرفیرنس انالیسس کی رپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی سائٹیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسی علاقے میں ہی انٹرفیرنس کریٹ کریں گی، وہ یعنی وہ کم از کم وہ یہاں بلوچستان کے ساؤتھ میں جا کے نہیں انٹرفیرنس کریں گی۔ تو کیونکہ انٹرفیرنس سے کافی لوکل قسم کا ایشو ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ اوور شوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت یعنی وہ ایک بہت ریئر سا سینیریو ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے پاس کوئی اتنے بڑے اوور شوٹ نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں صرف ایک علاقے میں ایک لنک ایڈ کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں ایک لوکل قسم کی انٹرفیرنس ہی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بھئی یہ لنک جو ہے وہ اپنے آس پاس کے لنکس کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا ہے۔ تو پاس لاس میں اس کا ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے، یعنی کہ فرض کر لیں کہ میں یہاں پہ تو اتنے لنک قریب میں نہیں ہے، میں اب اس علاقے کو چلیں ہم لے لیتے ہیں۔ اب یہ ایک علاقہ ہے، اچھا میں اس کی انٹرفیرنس رپورٹ ابھی نہیں نکالوں گا، کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا پاس لاس جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ جب میں اس کی پورے نیٹ ورک انٹرفیرنس نکالتا ہوں تو یہ عام طور پہ نہیں نکال پاتا ہے۔ لیکن اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس علاقے کی ان سائٹوں کو ایک گروپ بنا دیتا ہوں، تو جیسے پاس لاس میں ہم کنفیگر کر کے گروپس بنا سکتے ہیں، تو میں ایک گروپ بناتا ہوں، ایک نیا گروپ بناتا ہوں، اس نئے گروپ کا میں کوئی ٹیسٹ 1 کر کے نام رکھ دیتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ٹیسٹ 1 ایک گروپ آ گیا، اس گروپ میں ابھی کوئی سائٹ نہیں ہے، اور یہ میری پوری نیٹ ورک کی سائٹیں آ گئیں۔ ابھی یہ جو ہے وہ ایڈ کے موڈ میں ہے، میں مثلا ایڈ بھی کرتا ہوں، میں کچھ سائٹیں میں سے ریموو بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا ڈسپلے جو ہے وہ سائٹس اور لنکس دونوں دکھا رہا ہے، لیکن جب میں سلیکٹ کروں گا تو یہ سائٹ اور ڈسپلے یہاں پہ صرف سائٹس دکھا رہا ہے، جب میں سلیکٹ کروں گا تو یہ سائٹس اور لنک دونوں کو سلیکٹ کرے گا، کیونکہ سلیکشن جو ہے اس کی وہ دونوں کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے لیے مجھے سلیکٹ ٹول یوز کرنا پڑے گا۔ اچھا اس ونڈو جب کھلی ہوئی ہو تو آپ میپ کے اوپر، یعنی بعض ونڈو جب کھلی ہوتی ہیں تو آپ میپ پہ نہیں کام کر پاتے ہیں، تو یہ لیکن جب کھلی ہوتی ہے تو آپ میپ پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا نیٹ ورک سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا تو اس سے دیکھیں، اس نے یہ ساری سائٹیں سلیکٹ کر لی ہیں۔ اچھا تھوڑا سا مجھ سے یہ وہ ہو گیا کہ ہم نے لنک سلیکٹ کرنے ہیں، تو اس لیے ہم لنک سلیکٹ کریں گے۔ اچھا جب ہم لنک سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی کورسپونڈنگ سائٹیں بھی اس کے ساتھ سلیکٹ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ لنک کا یعنی لنکس ہم نے اصل میں تو دیکھنے ہیں نا۔
تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے لنکس اس کے اندر، اب یہاں پہ یہ سارے لنکس آ گئے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ اگر مجھے اس میں کوئی اسپیسیفک لنک اور ایڈ کرنا ہو یا کوئی لنک ریموو کرنا ہو، جیسے ابھی چونکہ یہ ایڈ موڈ میں ہے، تو میں اب کسی اور لنک کے اوپر بھی اگر کلک کروں گا تو وہ اس لنک کو بھی ایڈ کر دے گا۔ اس میں چونکہ اس کے در بیچ میں 2 لنک تھے تو میں ان کو باری باری ایڈ کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح سے اگر میں اس لنک کو سیٹ کروں گا تو وہ مجھے بتا رہے یہاں پہ بھی 2 لنک ہے، خیر تو وہ اس کو بھی ایڈ کر لے گا۔ اچھا جس طرح یہ ایڈ کرتا ہے اسی طرح سے اگر میں اس کو ریموو پہ لے جاؤں تو ہم کسی بھی، مثلا میں کسی لنک کو، جیسے یہ ایک لنک ہے، میں اس لنک کو ریموو بھی کر سکتا ہوں اس میں سے، تو اس لسٹ میں سے اس لنک کو دیکھیں اس سے ریموو کر دیا۔ اچھا یہاں پہ آپ ان دونوں ونڈو کے درمیان کسی بھی چیز کو دائیں بائیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ایکٹیو گروپ ہے، یہاں سے آپ کوئی بھی چیز اس بٹن کے ذریعے ریموو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ یہاں سے کوئی بھی چیز اس طرف ایڈ کر سکتے ہیں، یا سارے کے سارے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کوئی کافی دور کی بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس میں شاید ایڈ کر لی۔ اچھا گروپ کا ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ گروپ میں ایک ویزیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ اب میں نے ایک گروپ بنایا test1 کے نام سے، تو اچھا وہ گروپ میں نے سیو نہیں کیا، سوری تھوڑی سی میری غلطی یہاں پہ، کہ میں نے وہ گروپ سیو کیے بغیر، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ test1 کے نام سے کوئی گروپ نہیں بنا، تو ہم اس کو تھوڑا جلدی سے کر لیتے ہیں test1، اور میں یہ سائٹیں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں، سوری پھر وہی غلطی میں کر گیا، تو میں یہ لنکس اس میں ایڈ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ لنکس اس میں ایڈ ہو گئے، test1 کے نام سے یہ گروپ ہے، اور ہم نے اس کو سیو کر لیا۔ دیکھیں یہ test1 میرے پاس اب یہاں پہ آ گیا۔ اب اگر میں یہ باقی سارے چیزیں یہاں سے نکال دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف یہ test1 گروپ ہی رہ گیا، بس باقی میرا پورا نیٹ ورک غائب ہو گیا۔ تو یہ اس کا ایک تھوڑا سا فائدہ ہے کہ آپ تھوڑا سا نیٹ ورک کو فوکس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، لیکن جو ہمارا اصل، اچھا میں نیٹ ورک کو واپس لے آتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ نیٹ ورک پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو جو ہمارا اصل فوکس ہے نا کہ ہم انٹرفیرنس میں عام طور پہ یہ پاس لاس ریسٹارٹ ہو جاتا تھا، تو اب اگر میں انٹرفیرنس میں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کیلکولیٹ انٹرفیرنس، تو اب یہاں پہ میرے پاس یہ جو اسٹڈی اسکوپ ہے نا، اس میں میرے پاس یہ test1 یہ آ گیا ہے، تو میں test1 اور test1 کے بیچ میں بھی ایک اسٹڈی کر سکتا ہوں، اور یہ اسٹڈی ہوپ فلی فیل نہیں ہوگی، ہو تو پھر بھی سکتی ہے کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے، لیکن چونکہ اب ہم نے، تو اس نے یہ اسٹڈی رن کر دی، تو امید ہے کہ جو مسئلہ تھا ہمارا وہ مسئلہ اب ہمارا شاید سولو ہو جائے گا۔ جو دوست سے میرے ان کو ذرا جو مشکل آ رہی تھی، تو یہ ہے کہ اگر ہمارا کمپیوٹر ذرا پاورفل نہ ہو یا پھر ہمارا نیٹ ورک بہت بڑا ہو گیا ہو، تو ہم اپنے نیٹ ورک کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے اور پھر ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں انٹرفیرنس کیلکولیٹ کرنا اور اس طرح کی چیزوں میں ہمیں پھر آسانی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو میرے تھوڑا سا چینل کو میرے لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کی ریچ تھوڑی سی بڑھ جائے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چینل جو ہے بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچا ہوا ہے، اور کافی لوگ ہیں جو کہ پاس آؤٹ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو مشکل ہوتی ہے، تو ایک آپ کے چھوٹے سے عمل سے جو ہے وہ یہ چونکہ زیادہ لوگوں تک پھیل جائے گا تو یہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔